اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ، عقد کلثوم کے رد میں آج یہ میری 5ویں نشست ہے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی میں نے اہل سنت کے کتابوں کے عجائبات سرپرائز آپ کے سامنے پیش کیے، جو یہ تھے کہ حضرات عون بن جعفر اور محمد بن جعفر علیہم السلام، ان کی شہادت، حضرت جعفر طیار کے دونوں بیٹوں کی شہادت اہل سنت کی کتابوں میں جنگ تستر میں یعنی شوستر کی جنگ میں سن 17 ہجری میں ہو چکی۔ 17 ہجری میں شہادتیں دونوں بھائیوں کی، اور پھر برادران اہل سنت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ 23 ہجری کے بعد یعنی حضرت عمر کی وفات کے بعد حضرت بی بی کلثوم، جس کو حضرت عمر کی زوجہ بتلایا جاتا ہے، اسی کی شادی حضرت عون سے پھر حضرت محمد سے ہوئی، یعنی وفات کے بعد، مرنے کے بعد شادی۔ تو آج بھی اس نشست میں اہل سنت کی کتابوں کے عجائبات آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عقد کلثوم کو ثابت کرنے کے لیے ان برادران نے کتنی بڑی بڑی کلا بازیاں کھائی ہیں۔ آج کی نشست میں یہ دکھاؤں گا کہ جس حضرت بی بی کلثوم سلام اللہ علیہا کو حضرت عمر کی زوجہ بتلایا جاتا ہے، بنت علی کو، اس کی وفات سن 50 ہجری سے پہلے ہو چکی، اور وہی بی بی حضرت کلثوم بنت علی برادران کے بقول وہی بی بی جو 50 سے پہلے یا 50 ہجری میں فوت ہو چکی، وہی سن 61 ہجری میں مرنے کے بعد اللہ کے دین کو بچانے کے لیے کربلا میں اپنے بھائی حسین ابن علی علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے ساتھ کربلا کے میدان میں بی بی موجود ہیں۔ عجب ہے، حیرت ہے، سرپرائز ہے۔ یہ اب ملاحظہ فرمائیں بی بی کی وفات۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے تاریخ الخمیس فی احوال انفس نفیس، الامام شیخ حسین بن محمد بن حسن الدیار بکری 966 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ المجلد الثالث ہے، 3 جلد ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت زید بی بی کلثوم کا بیٹا، حضرت عمر کا بیٹا، اور بی بی کلثوم ثم مات ہوا و امہ فی وقت واحد، یعنی حضرت زید بی بی کلثوم کے بیٹے بقول اہل سنت کے، وہ اور ان کی ماں یعنی حضرت بی بی کلثوم ایک ہی وقت میں مری، یعنی دونوں اکٹھے مرے، بیٹا اور ماں اکٹھے مرے۔ وصلی علیہما ابن عمر، اور ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھائی عبداللہ ابن عمر نے، حضرت عمر کے فرزند نے۔ وقدمہ الحسن ابن علی، اور اس کو آگے کیا حسن ابن علی نے، یعنی آپ نماز پڑھائیں۔ یہ بی بی کی وفات اور ان کی نماز جنازہ جو ابن عمر نے پڑھائی، اس میں حضرت امام حسن علیہ السلام موجود۔ یہ دوسری کتاب ہے طبقات کبریٰ لمحمد بن سعد الہاشمی البصری المعروف بابن سعد، المجلد الثامن ہے، 8ویں جلد ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، بہت ہی مشہور زمانہ کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے شہدت ابن عمر صلی علی کلثوم و زید ابن عمر ابن خطاب وجعل زیدا فیما یلی الامام وشہد ذالک حسن والحسین، یعنی ان دونوں کی نماز جنازہ بی بی کلثوم کی، ان کے بیٹے کی، حضرت عمر کے بیٹے نے پڑھائی۔ اسی نماز میں امام حسن و حسین علیہ السلام موجود تھے۔ بی بی کلثوم جو حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی حضرت عمر کی زوجہ بتائی جاتی ہے، اس کی نماز جنازہ میں امام حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام موجود تھے۔ حسن علیہ السلام قابل غور بات ہے۔
یہ تیسری کتاب ہے الاستیاء فی معرفت الاصحاب، حافظ ابن عبد البر اندلسی القرطبی۔ المجلد الرابع ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس میں لکھا ہے ثم مات هو وامہ فی وقت واحد وصلی علیہما ابن عمر وقدمہ الحسن ابن علی۔ ان پہ نماز پڑھی ابن عمر نے، دونوں پہ نماز جنازہ پڑھی ابن عمر نے، اور اس کو آگے کیا حسن ابن علی علیہ السلام نے۔ یعنی بی بی ام کلثوم کی نماز جنازہ میں جو علی کی بیٹی حضرت عمر کی زوجہ بتائی جاتی ہیں، اس کی نماز جنازہ میں امام حسن علیہ السلام موجود تھے۔ یہ قابل توجہ بات ہے۔ یہ کتاب ہے الدر المنصور فی طبقات ربات القدور، المجلد الاول ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ فعاش ایامن ثم مات هو وامہ وصلی علیہما عبداللہ ابن عمر۔ ان کی نماز جنازہ عبداللہ ابن عمر نے پڑھی، وقدمہ الحسن ابن علی، نے اس کو آگے کیا حسن ابن علی نے، یعنی بی بی ام کلثوم کی نماز جنازہ میں امام حسن علیہ السلام موجود تھے۔ یہ ایک بات قابل توجہ ہے، میں بار بار گزارش کر رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ، العلامۃ محب الدین احمد بن عبداللہ الطبری 694 میں فوت ہوئے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 200 ہے، لکھا ہے مات هو وامہ فی وقت واحد وصلی علیہما ابن عمر وقدمہ الحسن ابن علی۔ نماز جنازہ عبداللہ ابن عمر نے پڑھائی بی بی ام کلثوم کی، ان کے بیٹے کی، کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی دن میں دونوں فوت ہوئے، تو ان کو آگے کیا عبداللہ ابن عمر کو نماز پڑھانے کے لیے حسن ابن علی علیہ السلام نے۔ یہ کتاب ہے الذریۃ الطاہرہ لابی البشر محمد بن احمد بن حماد الانصاری الرازی الدولابی، 224 میں پیدا ہوئے، 310 میں فوت ہوئے، مؤسسہ عالمی للمطبوعات میں سے چھپی ہے، بیروت لبنان سے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 162، اس میں لکھا ہے وصلی علیہما سعید بن العاص وخلفہ الحسن والحسین وابو ہریرہ۔ اس نماز جنازہ میں حسن بھی موجود تھے، حسین بھی، ابو ہریرہ بھی موجود تھے۔ ہمارے کہنا کا مقصد، بتانے کا مقصد ہے کہ بی بی کے نماز جنازہ میں جو ام کلثوم علی علیہ السلام کی بیٹی حضرت عمر کی زوجہ بتلائی جاتی ہیں، ان کی نماز جنازہ میں حسن مولا موجود تھے، علی کے بیٹے حسین کے بھائی حسن علیہ السلام موجود تھے۔ رزلٹ آؤٹ ہوگا انشاءاللہ، آپ توجہ فرمائیں۔ یہ کتاب ہے سمت النجوم الاوالی، اس کا صفحہ نمبر ہے 230۔ اسی پہ وہی لکھا ہے کہ وصلی علیہما ابن عمر وقدمہ الحسن ابن علی۔ نماز جنازہ پڑھائی ان کی بی بی ام کلثوم کے بیٹے کی عبداللہ ابن عمر نے، اور اس کو آگے کیا حسن ابن علی نے کہ آپ پڑھائیں۔ یہ آپ نے دیکھا کہ بی بی فوت ہو گئیں، جس کی نماز جنازہ میں حسن علیہ السلام موجود تھے۔ یہ ہے بات جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بتانے والا ہوں، وہ یہ کہ بی بی فوت ہو چکی، جس کے نماز جنازہ میں حسن علیہ السلام موجود تھے۔ اب آئیں دیکھیں کہ امام حسن علیہ السلام فوت کب ہوئے، جو نماز جنازہ میں شریک تھے، شامل تھے، فوت کب ہوئے وہ سنیں۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے تاریخ خلیفہ بن خیاط الملقب شباب، 240 میں یہ فوت ہوئے ہیں، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 128 ہے، اس میں لکھا ہے کس سن میں، سن 49، چیپٹر کیا ہے، باب کیا ہے، سن 49 ہجری، 49 ہجری، یہ یاد رہے۔ اس میں لکھا ہے وفیہا مات الحسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام، اسی سن میں حضرت امام حسن شہید ہوئے۔ یہ خلیفہ بن خیاط، بہت بڑی کتاب ہے، اہل علم جانتے ہیں کہ میں نے کس کا نام لیا ہے، تاریخ خلیفہ بن خیاط۔ یہ لکھ رہے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام 49 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ کتاب ہے الامام والسیاسہ، الامام ابی محمد عبداللہ بن مسلم ابن قتیبہ دینوری، 276 میں فوت ہوئے ہیں۔
اس میں لکھا ہے قال فلما كانت سنة 51 مرض الحسن بن علی مرضہ الذی مات فیہ، لکھ رہا ہے کہ جب سن 51 ہجری میں امام حسن علیہ السلام بیمار ہوئے اور اسی مرض میں فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ 51 سنتے جائیں۔ یہ کتاب ہے البدایہ والنہایہ للامام الحافظ ابو الفدا اسماعیل بن کثیر الدمشقی، 774 میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ المجلد الرابع دار المعرفہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 434 اور سن ہے 50 ہجری، یعنی 50 ہجری کے حالات میں، 50 ہجری اس میں لکھا ہے والمشہور انہ مات سنۃ 49، مشہور یہی ہے، یعنی روایتیں کہہ رہے کہ دوسری بھی ہیں لیکن مشہور یہی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت 49 ہجری میں ہوئی۔ البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر دمشقی۔ یہ کتاب ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، الامام الحافظ ابو الحجاج جمال الدین یوسف بن عبد الرحمن المزی، 742 ہجری میں فوت ہوئے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان، المجلد الثانی ہے، دوسری جلد ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 602۔ 602 میں لکھا ہے کہ قال الواقدی و خلیفۃ ابن خیاط وغیر واحد، یعنی واقدی نے، خلیفہ بن خیاط نے اور دوسروں نے بھی لکھا ہے مات سنۃ 49، حضرت امام حسن علیہ السلام کی وفات ہوئی 49 یعنی 49 ہجری۔ تہذیب الکمال علم رجال کی کتاب ہے، بہترین بنیادی۔ یہ ہے تاریخ الخلفاء للحافظ جلال الدین عبد الرحمن ابو بکر سیوطی، 911 میں فوت ہوا ہے، قدیمی کتب خانہ مقابل آرام باغ سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 152 ہے۔ اس میں لکھا ہے وَقَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةَ 49، حضرت کی وفات اور شہادت 49 ہجری میں ہوئی۔ یہ کتاب ہے تاریخ الاسلام و وفیات المشاہیر والعالم، الامام الحافظ المؤرخ ابی عبداللہ شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان قائماز الذہبی، 748 میں فوت ہوئے۔ کون نہیں جانتا امام ذہبی کو، یہ اس کی تاریخ اسلام ہے۔ اس کی مجلد ثانی ہے، دوسری جلد ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 251 ہے، 251۔ اس میں لکھا ہے کہ توفا سنہ 49 بالمدینہ، 49 ہجری میں مدینہ میں فوت ہوئے حضرت امام حسن علیہ السلام۔ یہ کتاب ہے الکامل فی التاریخ، کامل ابن اسیر، المجلد الثالث ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، قدیم چاپ ہے، صفحہ نمبر 228 ہے۔ اس میں لکھ رہا ہے کہ وفی هذه السنۃ وفی الحسن بن علی، لکھ رہا ہے کہ اسی سال میں حضرت امام حسن علیہ السلام فوت ہوئے۔ کون سا سن ہے؟ اس سن کی بات کر رہا ہے سنہ 49، 49 سن کے حالات میں، سن 49 ہجری کے حالات میں لکھ رہا ہے کہ اسی سال میں یعنی 49 ہجری میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ الکامل فی التاریخ، تاریخ کامل ابن اسیر۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا میں کیا عرض کر رہا ہوں اور کیا عرض کرنے والا ہوں کہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں کیا کیا لکھا ہے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا اور فرمائیں گے، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ برادران کی عجیب و غریب باتیں، جسے سرپرائز کہیں تب بھی ٹھیک ہے، جنہیں عجائبات کہیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ 17 ہجری میں فوت ہونے والے، شہید ہونے والے حضرت جعفر طیار کے بیٹے عون اور محمد علیہ السلام، پھر ان کی شادی بتا رہے ہیں۔ 17 میں شہید ہونے والے، ان کی شادی 23، حضرت عمر کی وفات
23 ہجری، اس کے بعد بی بی ام کلثوم سے ان کی شادی ہوئی مرنے کے بعد۔ یہ بھی وہی بات ہے کہ حضرت بی بی ام کلثوم انبار کتابوں کے آپ نے دیکھے کہ بی بی کی شہادت، بی بی کی وفات ہوئی، اور اس وفات میں جنازے نماز میں امام حسن علیہ السلام شامل تھے۔ اب امام حسن کی آپ نے اس تاریخ سنی کہ مولا حسن علیہ السلام زیادہ سے زیادہ 51 میں شہید ہوئے اور کم از کم 49 میں شہید ہوئے۔ تو بی بی ام کلثوم کربلا میں 61 ہجری میں اللہ کے دین کو بچانے کی خاطر محمد کی نواسی سلام اللہ علیہ اپنے بھائی امام حسین سید الشہداء کربلا علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے میدان میں موجود ہے امام بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ۔ اب وہ لکھ رہے ہیں کہ مر گئی 50 میں، امام حسن جنازہ نماز میں شامل تھے، پھر وہ 61 ہجری میں کربلا میں موجود ہیں۔ یہ عجائبات دیکھیں بھائیوں کی کتابوں کے۔ یہ ہے عقد ام کلثوم جن کو زور شور سے بیان کرتے ہیں گلہ پھاڑ پھاڑ کے مولوی صاحبان اپنے تقریروں میں، وعظوں میں، کہ عقد ام کلثوم علی کی بیٹی۔ اور بھائیوں دیکھیں یہ آپ کی کتابیں ہیں ساری، وہ بی بی ام کلثوم۔ یہ کتاب ہے بلاغات النساء، الامام ابو الفضل احمد بن ابی طاہر تیفور، المکتبۃ الاسریہ سیدہ بیروت سے یہ چھپی ہے۔ 280 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں ابن ابی تیفور۔ ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے کتاب بغداد۔ یہ ہے وہ بلاغات النساء جن میں عورتوں کے خطبے ہیں، عورتوں کے کلام ہیں، عورتوں کی بلاغتیں ہیں، فصاحتیں ہیں۔ ان میں صفحہ نمبر 41 پہ لکھا ہے کلام ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہما عند مقتل الحسین، حسین علیہ السلام کے مقتل میں شہادت پہ بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا کلام۔ بی بی ام کلثوم کب؟ امام حسین کی شہادت پہ بی بی کا کلام۔ کس بی بی کا؟ بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا، جن کی وفات بھائیوں کے انبار کتابوں میں آپ نے دیکھی کہ وہ امام حسن کی حیات میں فوت ہو گئیں۔ یہ ہے وہ علی کی اصلی بیٹی، یہ ہے جناب ام کلثوم بنت علی بنت فاطمہ علیہ السلام۔ یہ ہے وہ ام کلثوم جو 61 میں کربلا کے میدان میں اپنے بھائی امام حسین کے ساتھ شامل ہیں، موجود ہیں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے۔ یہ بلاغات النساء۔ آئیے جناب دوسری کتاب ہے التذکرہ فی احوال الموتى و امور الاخرہ، شمس الدین ابی عبداللہ محمد بن احمد بن ابی بکر القرطبی، 671 میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ دار الغد الجدید سے چھپی ہے، منصورہ سے۔ اس کا صفحہ نمبر 606 ہے۔ اس میں لکھا ہے وفی الاسارہ، یعنی قیدیوں میں کون تھے؟ علی بن الحسین، حسین کے بیٹے علی زین العابدین چوتھے امام علیہ افضل الصلاۃ والسلام، کون شدید المرض، امام علیہ الصلاۃ والسلام بیمار تھے۔ جمعت یداہ الی عنقہ، میرے مولا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ گردن کے پیچھے باندھے گئے تھے، گردن کے ساتھ باندھے گئے تھے۔ وزینب بنت علی و بنت فاطمہ الزہرا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا جو علی و فاطمہ کی بیٹی، واختہا ام کلثوم، بی بی ام کلثوم جو علی و فاطمہ کی بیٹی، و فاطمہ و سکینہ بنت الحسین، یہ بیبیاں قیدیوں میں شامل تھیں۔ بی بی ام کلثوم قیدیوں میں شامل تھی، وہ قیدی جو کربلا سے قید ہو کے چلے۔ سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام جن کا سالار تھا، وہ بی بی ام کلثوم التذکرہ میں کربلا کے میدان میں موجود قیدیوں میں شامل۔ یہ کتاب ہے نور العین فی مشہد الحسین علیہ السلام، ابو اسحاق اسفرائنی کی کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے ابن زیاد کی دربار میں جب سید سادات کربلا سے قید ہو کے چلے کوفے میں، ابن زیاد لعنت اللہ علیہ کی دربار میں قیدی پہنچے، تو اس وقت
کس نے کہا؟ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ نے کہا. کیا کہا؟ ایکم ام کلثوم، تم میں سے قیدیوں میں سے ام کلثوم کون ہے؟ فقالت ما ترید منی یا عدو اللہ، بی بی نے جواب دیا، واللہ کے دشمن، او دشمن خدا، تو کیا چاہتا ہے پوچھ کے کہ ام کلثوم کون ہے؟ یعنی ابن زیاد کی دربار میں اہل سنت کا بڑا محدث ابو اسحاق السرائینی وہ لکھ رہا ہے کہ بی بی ام کلثوم بنت علی ابن زیاد کی دربار میں قید ہو کے آئیں، نبی کی نواسی. یہ دیکھیں کتاب نور العین مشہد الحسین، یہ کتاب ہے سعادت القونین فی فضائل الحسنین رضی اللہ عنہم، فضائل و مناقب، لکھنے والے علامہ مفتی محمد اکرام الدین دہلوی، بہت بڑا نام ہے. یہ خلیفہ ہیں نبیرہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ. سنے یہ کون چھوٹی ہستی نہیں ہے. سعادت القونین قادری رضوی کتب خانہ، اس کا صفحہ نمبر 222 ہے. سرخی ہے حضرت ام کلثوم کی بے قراری. سنیں، روایت ہے کہ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا پہنچے تو حضرت ام کلثوم آپ کی ہمشیرہ نے بھائی کی پریشانی اور بے سر و سامن نیز ہوا کے گرد و غبار کو دیکھ کر فرمایا، اے بھائی، اس دشت کی اداسی سے تو میرا دل اڑا جاتا ہے، بے قراری اور اضطراری سے کلیجہ پھڑکا جاتا ہے، اور جب آپ کے گیسوئے عنبرین غبار آلود دیکھتی ہوں اور بھی زیادہ پریشان ہوتی ہوں. خدا کے واسطے یہاں سے جلد کوچ فرمائیے. مستورات تھی نا، محمد کی نواسیاں تھی نا، وہ کبھی ایسے جنگل بیابان پردیس تو نہیں دیکھے تھے. فاطمہ کی بیٹیوں نے، علی کی بیٹیوں نے، محمد کی نواسیوں نے جو امت نے حال کیا، نبی کی نواسیوں کا، اپنے نبی کی بیٹیوں کا جو حال کیا، جنگلوں میں بیابانوں میں پھرایا اور وہاں چادریں چھینی. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ میں نے آپ کے سامنے اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کیا کہ جس ام کلثوم کو حضرت عمر کی بیوی زوجہ بتلایا جاتا ہے وہ سن 51 ہجری سے پہلے فوت ہو چکی ہیں. ان کے نماز جنازہ میں امام حسن علیہ السلام شریک تھے، اور امام حسن علیہ السلام کی وفات اور شہادت سن 51 ہجری سے 51 ہجری سے پہلے ہو چکی ہے. اور بی بی ام کلثوم جن کی وفات 50-51 ہجری میں ہوئی، جن کی نماز جنازہ میں امام حسن شامل تھے، شریک تھے، وہ ام کلثوم بی بی حضرت عمر کی زوجہ، یہ ام کلثوم اور ہیں، اور علی کی بیٹی جو کربلا کے میدان میں اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے آئیں، وہ ہیں علی کی اصلی بیٹی ام کلثوم سلام اللہ علیہا، سن 50 میں مرنے والی، جس کے نماز جنازہ میں حضرت امام حسن شریک تھے، وہ حضرت عمر کی زوجہ، وہ ام کلثوم، اور علی و فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم جو کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ تھی، وہ ام کلثوم ہے حقیقی ام کلثوم بنت علی اور بنت فاطمہ. اللہ پاک ہمیں حق سمجھنے، حق بیان کرنے، حق پہ عمل کرنے اور حق برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.